اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 تا 175 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے مقابلے کو ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا گیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس شیطان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ ناظرین، غزوہ احد کے موقع پر مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی سرکردگی میں اچانک حملہ کیا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر کے واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب وہ روحہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں یہ خیال آیا کہ اگر ہم مدینہ پر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیتے تو آج ہی فیصلہ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار کیا تاکہ ان پر رعب طاری ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی دم خم باقی ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اجازت دی جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس وقت زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین غزوہ احد سے واپس لوٹے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، افسوس ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہیں کیا اور ان کی عورتوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا، چلو واپس لوٹ چلو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ اسی حالت میں جلدی سے تیار ہوئے اور مشرکین کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس طرح آتا دیکھ کر مشرکین کے اوثان خطا ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے مکہ کی طرف بھاگ گئے کہ اگلے سال مقابلہ کریں گے۔ آیت مذکورہ کا شان نزول یہی واقعہ ہے
اور اسے مستقل غزوہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اسے غزوہ بدر صغریٰ یا غزوہ سویق بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں صحابہ کی عظمت و ہمت کا بیان بھی ہے کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً حاضر ہو گئے۔ ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے بھانجے، میرے والد اور تمہارے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مشرکین کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہ کل 70 صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے مقابلے کو ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا گیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا۔ ناظرین، احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارا پھر سے مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط تھا، لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو بھیجا، جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنا شروع کر دیں کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا۔ ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ فزادہم ایمانا، اس سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بھی بڑھ گیا اور 1500 فداکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کی جمعیت لے کر چلا، مگر 2 روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے، اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلہ سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی طرف اکیلے جانے کا اظہار کیا تو مسلمانوں کو ہمت ہوئی اور وہ افواہوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی جوش میں آ گئے اور کہنے لگے، وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ جملہ ان کے ایمانی جذبہ کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لشکر جمع کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہی کہا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیجا تو بنو خزاعہ کے ایک اعرابی نے انہیں کہا کہ تمہارے مقابلہ میں ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کیا، اور جس شخص نے کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ لوٹنے لگا تو اس نے یہ کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلا کر فرمایا کہ سستی اور کاہلی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، عقل مندی اور دانائی سے کام لیا کرو، اور جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو پھر کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یہ آیت بھی اوپر یعنی پہلے جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے اس واقعہ کے بارے میں ہی ہے، یعنی وہ مجاہدین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، وہ مقام بدر پر 8 روز تک ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ کاروبار کیا اور بہت سا منافع حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹے۔ اسی مالی فائدہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا انعام اور فضل لے کر لوٹے۔ یہاں انعام سے مراد تجارتی فائدہ اور اخروی ثواب دونوں ہی مراد ہیں، اور فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ خاص مہربانی ہے جو ان کے شامل حال تھی۔ اس کے علاوہ وہ بالکل صحیح سلامت واپس آئے، یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور ان کی خصوصی شان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑے فضل والا ہے، اس نے دنیا میں بھی ان کو غالب کیا اور آخرت میں بھی ان کو وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی شیطان اپنے دوستوں لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس شیطان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اس جھوٹے پراپیگنڈا سے شیطان کے اپنے دوست یعنی لشکر کفار، کمزور ایمان والے اور منافق قسم کے لوگ تو ڈر سکتے ہیں، مگر اہل اسلام پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اپنے حواریوں کے ذریعے جھوٹا پراپیگنڈا کروایا تاکہ مسلمان ڈر جائیں اور مشرکین کی اطاعت قبول کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے مت ڈرو، ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کی بجائے اگر تم پکے سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو کہ کہیں میرے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں اور دشمن کے خوف سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس کو تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس کی مصلحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔